بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ ڈاکٹر توقیر اپنے یوٹیوب چینل پر آج ایک نئے نسخے کے ساتھ حاضر ہے۔ نزلہ زکام کھانسی کے لیے ایک نہایت اعلیٰ مجرب نسخہ پیش کر رہا ہوں۔ ایسے مریض جن کو سردی کی وجہ سے نزلہ زکام کی شکایت رہتی ہے یا دائمی نزلہ زکام رہتا ہے یا موسم کی تبدیلی کی وجہ سے یہ شکایت رہتی ہے، ان کے لیے یہ نسخہ پیش کر رہا ہوں، جس کی چند ہی خوراکوں سے بالکل آرام ہو جائے گا۔ بہت ہی کمال تاثیر کا نسخہ ہے اور استعمال اس کا بالکل بے زر ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ میں نسخہ بیان کروں، آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے آل والے بٹن پر ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچتے رہیں۔ ناظرین، یہی ایک سپورٹ ہے جو آپ میری کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے میری بھی حوصلہ افزائی ہوتی رہے گی اور میں آپ لوگوں کے لیے اچھی ویڈیو، اچھے نسخے پیش کرتا رہوں گا۔ نسخہ ہے: کچلا حسب ضرورت لے کر روغن زرد یعنی گائے کے گھی میں کچلے کو بریان کر لیں۔ جب کچلے سرخی مائل ہو جائیں تو فوراً اتار کر ان کو گرم ہی کوٹ لیں اور جب بالکل باریک صفوف تیار ہو جائے تو اس میں سے 2.5 تولہ یہ صفوف لے کر اس میں فل دراز، مرچ سیاہ، سنڈ، دار چینی، سہاگا، یہ تمام ادویات 1 تولہ علیحدہ باریک پیس کر شامل کر کے اچھی طرح مکس کر لیں۔ پھر 100 ملی گرام والے کیپسول لے کر یہ دوا اس میں بھر کر اس کو محفوظ رکھیں۔ اس کی خوراک 1 کیپسول صبح چائے کے ساتھ اور 1 کیپسول رات کو چائے کے ساتھ کھائیں۔ پہلے ہی دن کی خوراک سے آپ کو نزلہ زکام جیسی تکلیف سے سکون مل جائے گا۔ اگر کھانسی کے لیے کھانا چاہیں تو 3 ہی دن میں کھانسی کی تکلیف کم ہو جائے گی اور 1 ہفتہ کے استعمال سے کھانسی جیسی مرض سے چھٹکارا مل جائے گا۔ بہت ہی مجرب اور آزمودہ نسخہ ہے۔ اس کو استعمال کریں گے تو بہت سارے دوسرے امراض سے بھی چھٹکارا مل جاتا ہے، مثلا کمر کا درد، جوڑوں کا درد، ہاضمہ کی خرابی، دائمی قبض، بھوک نہ لگنا وغیرہ کے لیے یہ بہت ہی کمال کی چیز ہے۔ اس کو بنائیں اور اس کو ضرور استعمال کریں۔ ایسے لوگ جو نزلہ زکام کے مرض میں ہر وقت مبتلا رہتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت ہی بے نظیر چیز ہے۔ ناظرین، اس کو استعمال کریں اور اس کے بارے میں اپنی رائے میرے کمنٹس باکس میں ضرور دیں۔ اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور اس کو لائک بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔